میرے مسلمان بھائیوں، ہم جو گناہ کرتے اور کچھ دنوں بعد اسے بھول بیٹھتے اور اس کو درگزر کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ میرے مسلمانوں، ہم ایک گناہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہوں پر 8 گواہوں کو تیار کر رکھا۔ ہمارے اکابرین لکھتے ہیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ وہ 8 گواہوں کو قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی تیار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ 8 گواہ ہو انسان کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی پیش کرے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلا گواہ المقام، جس جگہ پر بندہ گناہ کرتا، جس جگہ پہ انسان گناہ کرتا تو وہ زمین انسان کے حق میں سب سے پہلا گواہ بنے گا۔ میرے دوستو، ہم ذرا غور کریں، جس طریقے سے دنیا کا کیمرہ انسان کے ویڈیو کو اپنے اندر قید کر لیتا، اپنے اندر کھینچ لیتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کو کیمرہ بنایا۔ جب انسان اس زمین پہ گناہ کرتا تو یہ زمین اس گناہ کو اپنے اندر لے لیتا، اپنے اندر لوڈ کر لیتا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کہتا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کہ قیامت کے دن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم فرماویں گے اور زمین اپنی خبر نشر کریں گے، اس جگہ پر انہوں نے یہ گناہ کیا، اس جگہ پر انہوں نے یہ گناہ کیا، اس جگہ پر انہوں نے یہ گناہ کیا۔ یہ جگہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جس کمرے میں گناہ کیا ہوگا وہ جگہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا، جس جگہ پہ گناہ کیا وہ بھی انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ جھوٹ بولا وہ جگہ گواہی دیں گے، اس جگہ گواہی دیں گے جس جگہ انسان زمین پر رہ کر اللہ کے خلاف ورزی کرتا تھا۔ میرے مسلمانوں، یہ تو انسان کے حق میں پہلا گواہ، اور دوسرا گواہ جو ہے ہمارے زندگی کے یہ ایام دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وقت کو بھی گواہ کے طور پہ کھڑا فرماویں گے۔ کس طرح کھڑا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید، آج میں نیا دن ہوں، اے میرے بندے، آج میرے اس دن کے اندر جو تو کرے گا میں کل اللہ کے سامنے تیری گواہی دوں گا۔ یہ ہے دوسرا گواہ جو انسان کے حق میں اس کا وقت، جو انسان جو وقت میں جو گناہ کیا وہ وقت اللہ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہے ہمارے حق میں دوسرا گواہ۔ اب ہمارے حق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے گواہ کو تیار کر رکھا وہ ہے اللسان، انسان کی زبان گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے زبان سے بولے گا۔ یہ کیا؟ جس زبان سے آج جھوٹ بولے اور غیر محرم کے ساتھ غلط گفتگو کی، غیر محرم کے ساتھ غلط بات چیت کی، کل یہ زبان گندے بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس بندوں نے دنیا میں یہ کام کیا کرتا تھا، اور اگر ہم اس زبان کو ٹھیک استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے دن جنت عطا فرماویں گے، اور بندے کو انبیاء علیہم السلام سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماویں گے۔ میرے مسلمانوں، یہ ہے تیسری گواہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہ کے سامنے گواہ بنا کر کے انسان کے سامنے کھڑا کرے گا۔ مسلمانوں، آپ چوتھی گواہ والارکان،
انسان کے جسم کے باقی اعضاء ہاتھ پاؤں یہ بھی گواہی دیں گے. فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. جب انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے پاؤں گواہی دیں گے تو انسان اپنے جسم کی اعضاء سے اس وقت ناراض ہوگا اور کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا, تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ, وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی. الذی انطق کل شیء, وہ ذات جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. آج اس نے ہمیں بھی توفیق دی, ہم بولیں گے, ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. اے میرے بندے, تم جو دنیا میں گناہ کرتے تھے تو اپنے اعضاء سے تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے. کوئی جسم کی اعضاء سے پردہ کر لیتا کہ وہ اعضاء تمہارے خلاف یہ گواہی نہ بنتا. لیکن میرے دوستو, انسان اپنے بدن کے اعضاء سے پردہ کیسے کرے گا؟ میرے دوستوں, پھر انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی گواہ جو بنایا تیار کر رکھا وہ ہے والملقان. انسان کے نام اعمال ہمارے دو فرشتے. قرآن کہتا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں, ایک فرشتے جو نیکی لکھنے والے فرشتے اور ایک گناہ لکھنے والے فرشتے. میرے جو دوستو, جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ہمارے شیٹ روز تیار ہوتی. میرے دوستو, ہمارے گناہوں کے شیٹ روز تیار ہوتی, ہمارے نیکی کے شیٹ روز تیار ہوتی, اور قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور میں پیش کریں گے. میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب مجرم اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ پریشان ہوگا اور پریشانی میں کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, میری بدبختی, یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹا اور بڑا عمل زندگی کا ایسا نہیں میرے دوستو جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کہاں ہوگا اپنے سامنے حاضر پاوے گا. مسلمانوں, ہم نے دنیا میں کوئی بھی گناہ کرے, چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے, صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ گناہ کرے, ہمارے تمام کام ہمارے نام اعمال میں ہم پاویں گے اللہ کے سامنے. پھر تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. مسلمانوں, تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاریاں ماری ہوں گی, اپنی عاقبت خراب کی ہوں گی, اور قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا بیٹھیں گے.
کہ شاعر کہا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں کی خطا صدیوں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ جہنم کی آگوں میں ایسے شخص کو کون عقل مند کہے گا؟ میرے دوستو ذرا ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے تاکہ ہم دنیا کی مختصر زندگی کو نیکی پر گزار کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں جائیں۔ چنانچہ یہ ہمارے چھٹے گواہ جو فرشتے ہمارے دائیں بائیں کاندھے پر جو موجود ہیں، ایک فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں، ایک فرشتے ہمارے نیکی کو لکھتے ہیں اور دوسرے فرشتے ہمارے بدی کو لکھتے ہیں۔ تو یہ چھٹے فرشتے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے شکل میں قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا کرے گا۔ مسلمانوں آپ چھٹے فرشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بنایا۔ اب 7ویں اور 8ویں بہت نازک سا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، دل پر خوف طاری ہوتا ہے۔ 7ویں گواہ کون سی ہوں گی؟ فرمایا نبی جو میرے مسلمانوں نبی علیہ السلام کی گواہی ہوں گی۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا جو عمل امت کرتی ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے ہر بندی کا نام اعمال پیش ہوتا، نبی علیہ السلام قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ قرآن میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اگر ہمارا نام اعمال اللہ کی تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پھر سوچیں کہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے میرے راتوں کی آنسو کی قدر نہ کی، میں نے تہجد میں ان کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ کیسی امتیں کہ ہمارے تہجدوں کی قدر نہ کی، ان کے لیے ہم نے آنسو بہاتا تھا، انہوں نے ہماری آنسو کی قدر نہ کی۔ کیسی میری امتی ہے، انہوں نے میرے آنسوں کی قدر نہ کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے میرا حساب اوجھل لینا، ان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جاوے، میں تو میرے آقا کیا کہیں گے یہ کیسا بندہ ہے۔ میرے دوستو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا مانگتے ہوئے کہے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو بخش دے۔ کافی دیر دعا مانگتے رہے، بعد میں آخر میں یہ کہنے لگے اے اللہ اگر تو فیصلہ کر لے کہ میرے گناہ کو نہیں بخشا تو اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ کو کون بخشے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے گناہ کو نہ بخشے گا تو قیامت کے دن ہمیں اندھا بنا کر کھڑا کر دینا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا دعا مانگی کہ قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کر دینا؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں اندھا رہوں گا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ندامت نہ ہوں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کے سامنے ہمیں قیامت کے دن جانا ہوگا۔ سوچیں ہم گناہوں کے ذریعے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مرزا بیدل کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ مرزا بیدل ایک شاعر تھے، زندگی تو بس عام سی کی تھی مگر انہوں نے ایک مرتبہ بڑی معرفت کے لکھے ہیں۔ ایران کے ایک شیخ تھے، انہوں نے جب یہ فارسی کا کلام پڑھا تو انہوں نے سوچ لیا کہ میں کبھی اس شاعر کو جا کر ملوں گا۔ مرزا بیدل کو ملنے کے لیے آئے، گھر والوں نے بتایا کہ وہ حجام کی دکان میں گئے ہیں۔ وہ شیخ وہاں پہنچے، جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرزا بیدل بیٹھے ہیں اور اپنے داڑھی کو شیو کروا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس نے کہا
میرے مسلمانوں یہ واقعے کو دل نشی کر لو، مشہور واقعہ ہے۔ مرزا بیدل ایک شاعر تھے، زندگی تو بس عام سی تھی، مگر انہوں نے شعر ایک مرتبہ بڑی معرفت کے لکھے۔ ایران کے ایک شیخ تھے، انہوں نے جب یہ فارسی کا کلام پڑھا تو انہوں نے سوچ لیا کہ میں کبھی ایک شاعر کو جا کر ملوں گا۔ مرزا بیدل کو ملنے کے لیے آئے، گھر والوں نے بتایا کہ وہاں جام کی دکان پر گئے۔ وہ شیخ وہاں پہنچے، جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرزا بیدل بیٹھے ہیں اور اپنے داڑھی کو شیو کروا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس نے کہا، فارسی میں کلام کیا، کہا شیخ ریشمی تراشی، کیا آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ارے ریشمی تراشم ولی دل کسی رانمی خراشم، کہ کیا ہم اپنے ریش کو تلاش رہا ہوں، ارے کسی کے دل کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ تو اس پر اس شیخ نے چیخ مار کر کہا، اس نے کہا، پلے کو دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رامی خراشی، تو کسی عام کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تم کسی عام انسان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تو محمد الرسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہا۔ میرے مسلمانوں، اپنے داڑھی کو نہیں چھلاؤ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے سنت کو زندہ کرو۔ میرے دوستوں، تو مرزا بیدل کہنے لگے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری آنکھیں کھول دی اور تو نے آج مجھے میرے حبیب سے ملا دیا۔ ہم کیسے گناہ کرتے ہیں جو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہوں گے، سید القلوب کے دل تکلیف پہنچتی ہوں گی، سید المحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو تکلیف پہنچاتی ہوں گی۔ میرے دوستوں، یہ ساتویں گناہ، یہ ساتویں گواہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو تیار کریں گے۔ پھر آٹھویں گواہ کون سی ہوں گی؟ فرمایا 7 گواہیاں تو یہ ہیں، المکان والزمان واللسان والارکان والملاکان والدیوان بن الانس والجان۔ میرے مسلمانوں، یہ 7 گواہی، آخری گواہ والرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے خلاف گواہ دیں گے۔ جس پروردگار نے بخشا ہے، جس رب کائنات سے، جس رب تعالیٰ سے ہم نے معافیا مانگی ہے، وہ پروردگار بھی قیامت کے دن کہیں گے، ہاں تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تم نے ہماری نافرمانیاں کی تھی، تو ہمارے خلاف ورز ہو کر کے زندگی بسر کیا تھا۔ وہ رحمان بھی کہے گا، تو ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ کے سنت کو ترک کرتا تھا، محمد الرسول اللہ کے سنت کو ترک کر کے تم زندگی بسر کرتا تھا۔